ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈس، یہ بات تو آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہی ہوں گے کہ پریزنٹ ٹائم میں ہماری اس دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ریلیجن اسلام ہے، اور دنیا کے باقی ریلیجنز، باقی مذاہب کی طرح مذہب اسلام بھی ہم لوگوں کو دو گروپ میں بٹا ہوا نظر آتا ہے، جس میں سے پہلے گروپ کو سنی کہا جاتا ہے تو دوسرے گروپ کو شیعہ گروپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جہاں ایک طرف سنی مسلمانوں کی آبادی پوری دنیا کی مسلم آبادی کا 85% کے قریب ہے، تو وہیں دوسری طرف شیعہ مسلمانوں کی آبادی لگ بھگ 15% کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے جب سنیوں کی آبادی زیادہ ہے تو دنیا میں جتنے بھی مسلم دیش ہیں وہ بھی زیادہ تر سنی مسلمانوں کے ہی ہیں، مگر دوسری طرف عراق، ایران، یمن اور اس جیسے کچھ اور دیش شیعہ مسلمانوں کے بھی پائے جاتے ہیں۔ دوستو، اب اگر بات کریں ہندوستان کی تو یہاں پر جو بھی ٹوٹل مسلم آبادی ہے اس کا لگ بھگ 81 سے 82% سنی مسلم ہے، جبکہ صرف اور صرف 18 سے 19% ہی شیعہ مسلمان ہیں۔ فی الحال دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو ہمیشہ لائک بھی ضرور کیا کیجیے، تاکہ اسی طرح کی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈس، ان دونوں ہی گروپس کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں ایسی بہت ساری افواہیں اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ جن کا سچائی سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عام شیعہ لوگ سنی مسلمانوں کے بارے میں ایسی بہت ساری چیزوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جس کو سن کر نہ صرف ہنسی آتی ہے بلکہ وہ چیز لاجیکلی بھی پاسبل نہیں لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے سنی مسلمانوں کے عام لوگوں کے بیچ آپ لوگوں کو شیعہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ ایسی بہت ساری غلط فہمیاں نظر آئیں گی کہ جن پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، مگر اس کا سچائی سے دور دور تک کوئی ناطہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تو سننے میں ہی فنی محسوس ہوتی ہیں۔ مگر دوستو، ان دونوں گروپ کے بیچ ایک دوسرے کے بارے میں بہت ساری افواہیں اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان دونوں کے بیچ کوئی فرق ہی نہیں ہے، بلکہ فرق نہیں، بہت بڑا فرق ہے، اور فرق کی وجہ سے ہی یہ دونوں گروپ اتہاس میں الگ الگ ہوئے تھے، ورنہ پہلے تو کوئی گروپ ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ شیعہ اور سنی مسلمانوں کے بیچ جو بنیادی فرق پائے جاتے ہیں ان میں ایک سب سے بڑا فرق کلمے کو لے کر ہے۔ جہاں ایک طرف سنی مسلمانوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہیں دوسری طرف شیعہ مسلمانوں کا کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی الرسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جناب علی اللہ کے ولی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصی اور آپ کے خلیفہ بلا کسی فاصلے کے ہیں۔ یعنی شیعہ مسلمانوں کے کلمے میں آپ لوگوں کو اللہ اور رسول کے ساتھ ساتھ حضرت علی کا بھی ذکر ملے گا، مگر دوستو یاد رہے کہ شیعہ مسلمانوں کے کلمے کا یہ جو آخری پارٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت علی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں بلا کسی فصل کے، تو اس پر شیعہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی ایگری نہیں کرتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جہاں ایک طرف شیعہ مسلمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کو ہی ان کا پہلا خلیفہ مانتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف سنی مسلمان حضرت علی سے بھی پہلے 3 اور خلیفاؤں کو بھی مانتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کو مانتے ہیں، جبکہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان اور چوتھے خلیفہ حضرت علی کو مانتے ہیں۔ بات کریں اب اگر قرآن کے بارے میں کہ کیا شیعہ اور سنیوں کا قرآن الگ الگ ہے یا پھر ایک ہی ہے، تو دوستو اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہ بھی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ لوگ عربک کے حساب سے دیکھیں گے تو قرآن دونوں کا ایک ہی ہے، مگر اگر ترجمے کو دیکھیں گے یعنی ٹرانسلیشن کو اور اس کی تفسیر کو یعنی ایکسپلینیشن کو دیکھیں گے تو معاملہ پوری طرح سے الگ نظر آئے گا۔ یعنی ایک آیت کا ترجمہ سنی مسلمانوں نے الگ طرح سے کیا ہوگا جبکہ شیعہ مسلمانوں نے الگ طرح سے کر رکھا ہوگا۔ ایون ایکسپلینیشن یعنی کہ تفسیر میں زیادہ تر آیتوں کا کانٹیکسٹ ہی بدلا ہوا نظر آئے گا۔ بات کریں اب اگر نماز کے بارے میں تو دونوں ہی گروپ کے اندر ایک دن میں 5 فرض نمازوں کو پڑھا جاتا ہے،
مگر جہاں ایک طرف سنی مسلمان پانچوں نمازوں کو الگ الگ وقتوں پر ادا کرتے ہیں تو وہیں شیعہ مسلمان اپنی کچھ نمازوں کو آپس میں ملا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ساری ہی نمازوں کو 3 وقتوں میں ہی ادا کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں بھی سنی مسلمانوں میں جو تراویح کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، جس کو سنی مسلمان بڑے شوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ 1 سال کے بعد واپس آ رہی ہوتی ہے تو اس کے آنے سے پہلے کئی دن پہلے سے ہی چرچے کرنے لگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں شیعہ مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ ان کے یہاں پر تراویح کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں پایا جاتا ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک ایسی بدعت ہے کہ جس کو سنیوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان دونوں گروپس کے بیچ ایک بڑا فرق حضرت امام مہدی کو لے کر بھی ہے۔ اس بات پر تو پوری دنیا کے مسلمان یقین رکھتے ہی ہیں کہ دراصل حضرت امام مہدی کے جو آخری خلیفہ ہوں گے وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے، ہماری دنیا سے ظلم و ستم، ناانصافی اور اس طرح کے ہر غلط چیز کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں امن قائم کریں گے اور پھر اپنی ایک خلافت بھی قائم کریں گے۔ لیکن دوستو، اس پورے میٹر میں جہاں ایک طرف سنی مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت امام مہدی قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے، باقاعدہ وہ پرورش پائیں گے، بڑے ہوں گے اور پھر صحیح وقت آنے پر ہی لوگوں کے سامنے امام مہدی کے طور پر ظاہر ہوں گے اور اس کے بعد ہی دھیرے دھیرے خلافت قائم کریں گے۔ مگر دوسری طرف شیعہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت امام مہدی پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو ہماری اس دنیا میں آلریڈی پیدا ہو چکے ہیں۔ پچھلے سینکڑوں سالوں سے ہی وہ ہماری اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہم لوگوں کو نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ ایک غار کے اندر محفوظ ہیں اور صحیح وقت آنے پر صرف اور صرف ظاہر ہوں گے، یعنی پیدا نہیں ہوں گے بلکہ صرف ظاہر ہوں گے اور اس کے بعد ہی دنیا بھر میں اپنی خلافت قائم کریں گے۔ دوستو، شیعہ اور سنی گروپ کے بیچ ایک بڑا اختلاف حضرت علی کو لے کر بھی پایا جاتا ہے۔ شیعہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت علی شیر خدا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد باقی جو نبی اور رسول ہیں ان سے بھی زیادہ افضل ہیں، جبکہ سنی مسلمان اس نظریے اور اس عقیدے کو پوری طرح سے غلط ٹھہراتے ہیں۔ جبکہ سنی مسلمان حضرت علی شیر خدا کو داماد رسول اور اسلام کے ایک خلیفہ کے طور پر ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ محرم کے موقع پر ماتم کرنا بھی شیعہ گروپ کو سنی گروپ سے پوری طرح سے جدا کر دیتا ہے، کیونکہ شیعہ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں یعنی کربلا کی جنگ میں اہل بیت کے ساتھ جو حد سے زیادہ ظلم و ستم کیا گیا تھا، اس کی یاد میں ہی اور اس کے غم میں ہی یہ لوگ ماتم کرتے ہیں۔ دوسری طرف سنی مسلمان بھی 10 محرم کو مانا کرتے ہیں، اہل بیت کو یاد کیا کرتے ہیں، لیکن ان کے طریقے الگ ہوا کرتے ہیں۔ دوستو، طلاق کا کانسیپٹ بھی ان دونوں گروپس میں الگ الگ پایا جاتا ہے۔ جس طرح سے سنی مسلمانوں میں نکاح کے وقت 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے شیعہ لوگوں میں طلاق کے وقت بھی گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی شیعہ گروپ میں گواہوں کے بغیر طلاق نہیں ہوتی ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔